اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور تم لوگوں میں میل میلاپ بھی دے۔ ایک دوسرے سے کیا ہے بچوں، آپس میں کچھ بھی ہوتا ہے ایک زبر تو ایک زیر ہو جانا چاہیے، دونوں مل کے بولیں گے تو تیسرے پہلے محلے والے سنیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسا شوہر جو بھی بولا اس کے ہاں میں ہاں ملانے میں کیا ہے، دین بھی دنیا میں بھی تمہاری جیت ہے اور جنت میں بھی تمہاری جیت ہے انشاءاللہ۔ تو کیا کریں گے ہم لوگ، جیسا بھی ہے اس کو سنبھالیں گے انشاءاللہ، اور اس کو جو بھی وہ بولتا ہے اس کا سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تم لوگ کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میں بھی پہلے ایسی تھی، ابھی اچھی ہو گئی ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ تہہ دل سے دعا ہے اللہ بارک تعالیٰ آپ تمام کی فیملی کو اور تمام کو امت مسلمہ کو مسرت تو بھئی لمبی زندگی عطا کرے اور دکھوں اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ ہمیشہ خوش رکھیے یا اللہ۔ آج ہماری یہ دعا ضرور قبول کرنا اور تمام کی مشکلوں کو خوشیوں میں بدل دینا، ہر دکھ پریشانی اور تکلیف سے بچانا، ہر ناگہانی آفات سے بچانا، ہر بیماری سے بچانا، اور تمام کو شفا دینا اور تمام کو آگے بڑھانا اور ترقی دینا۔ جتنے ہم تمام کو تیری ذات سے امید ہے اس سے بھی زیادہ ہم تمام کی مدد فرمانا انشاءاللہ، آمین۔ تمام کی زندگی میں اجالا ہی اجالا بھر دے، نصیب اچھا کرنا۔ یہ دعا ہر ایک انسان کو بھیجنا جو آپ تمام کو بہت عزیز ہو، کہ آپ پتہ ہے کس وقت کس کی دعا بارک تعالیٰ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ تمام کو دین دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گراتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ جس نے اپنے نفس کی خواہشات میں سے کسی خواہش کو اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اپنی محبت عبادت اپنی طرف سے رجوع کرتا ہے، جو دنیا کی تمام عزتوں سے بلند ہے، الحمدللہ۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، کیا کر رہا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی نہیں روک سکتا، الحمدللہ۔ ہر وقت بات بات پر موت مانگنے والوں، کیا مغفرت کے لیے اعمال ہے آپ کے پاس؟ ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، موت نہیں مانگیں گے، موت کی تیاری کریں گے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے۔ دیکھو شعبان بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا انشاءاللہ، تو ہم کیا کریں گے، ابھی سے رمضان کی بھی تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر لوگوں کو تم معاف کرو تاکہ عرش پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، الحمدللہ۔ آپ اللہ کے روبرو کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ عمل دیکھے اور آپ کو معاف کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر معاف کرے تو آپ زمین پر لوگوں کی غلطیوں پر ہی صحیح معاف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو بتایا تو جو نرم دل ہو اور سب کو درگزر کرنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو، اللہ اس کو کیا کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ بچوں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، دوسروں کی غلطیوں پر خاموش رہیں گے اور انہیں دل و جان سے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمت نازل فرمائے۔ جن لمحوں میں آپ تمام مسکراتے ہو وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ بارگاہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کے ایک تمنائیں پوری کرے، صحت عطا فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔
اللہ تعالیٰ چپکے چپکے اللہ کو پکارنے والوں اور بندے کی عاجزی سے گڑ گڑانے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تمام کو اپنی رحمت سے نوازے۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا مومن کی نشانی ہے۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں ہر برائی اور تمام ناگہانی آفات سے تمام کی حفاظت کرے، آمین۔ دعا ہے اس خالق سے کہ آپ تمام کی عمر دراز کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، کسی کے مشکل وقت میں تھام لے۔ اے اللہ رب العزت تمام کو رحمت کشادہ رزق عطا فرما، ہر دکھ درد تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تمام کو ہمارے خطاؤں کو درگزر کرے، دنیا و آخرت میں سر بلند فرمائے، آمین۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اس طرح نواز دے کہ رہے، آمین۔ اللہ ہمیشہ آپ تمام کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ آپ تمام کو اپنی رحمت مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ سے بچائے۔ لہذا آپ تمام کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی تکالیف سے آپ تمام کو ہمیشہ محفوظ شفایاب فرمائے، آمین۔ اللہ کی رحمت کا سایہ آپ اور آپ تمام کے اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ پر ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ پتہ ہے بچوں، اللہ رب العزت کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکارتا نہیں، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں اچھی توفیق دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اس خوبصورت صبح اور شام کی ساری چاہتیں، مسکراہٹیں، محبتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور میری دلی دعائیں سب آپ تمام کے لیے جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں فرما، ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما، اور کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو اس کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ ہمیں تمام سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہاں جو آئے ہیں تو غور سے کیا کریں گے بچوں، جو بھی کلاس میں پڑھاتے ہیں انشاءاللہ غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور سب پہلے خود عمل کریں گے پھر دوسروں کو بتائیں گے، انشاءاللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آمین آمین آمین۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دین کی نسبت، قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے۔ ہم اس لائق کے نہیں ہے بہنوں، یہ سب
سے بڑی دولت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن ہے بہنوں. آج اتنی ساری آیتیں اس قرآن کے اوپر آئے گی, ہماری آنکھیں آج کھلیں گے اور بھی ہم اس قرآن کے بارے میں جانیں گے بہنوں. کل کی جو آیتیں تھی وہ ہماری آنکھیں کھولنے والی تھی, ہے نا, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یاد رکھنا جو دین اسلام ہے بہنوں, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. دین اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. دین اسلام جو ہے وہ قیامت تک رہے گا. دین اسلام میں کوئی نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے, نہ کوئی اس میں کوئی کمی کر سکتی ہے. نہیں ٹیچرز پلیز مجھے بتا دیں. باجی آواز ابھی آ رہا ہے, تھوڑی دیر ہاں کے لیے اوکے الحمد للہ. کرنٹ چلا گیا تھا. اوکے الحمد للہ. تو یہاں پر جو ہے یہ دین اسلام جو ہے جیسے کہ میں بتا رہی تھی یہ اللہ کا ہے الحمد للہ, اور یہ اللہ کے قانون ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کی شریعت ہے. اس میں کوئی کمی پیشی کوئی بڑھا نہیں سکتا, کوئی گھٹا نہیں سکتا. ہم رہے نہ رہے اللہ کے دین کا کام رہے گا بہنوں. اور یہ اللہ کے دین کا کام اگر میں اور تم کرتے ہیں نا بہنوں, یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اور میری حفاظت کریں گے. کیا کریں گے؟ تمہاری اور میری حفاظت کریں گے ہر بلا, ہر مصیبت, ہر آفت سے. دیکھو بہنوں جہاں پہ پتہ چلتا نا کہ یہ بہنیں دین کا کام کر رہی ہے, تو پتہ ہے بہنوں وہاں کا جو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا, لوگ بھی ہے نا ایسے گھروں میں رشتے بھیجتے ہیں, ارے وہ بہت دیندار لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. ہاں, اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو پتہ ہے بہنوں اگر شادیاں بھی ہوتی نا تو ہم کو بھی ایک ڈر خوف آتا ہے کہ ارے میرے گھر میں شادی ہے اور میں ہی ایسے کام کروں کیا, نہیں نہیں نہیں. اور لوگ بھی برابر سے آ کے پوچھیں گے ارے تم قرآن کا کام تم کرتے ہو, تم قرآن کے پیغام کو پھیلاتے ہو, تم خود تمہارے گھروں کی شادیوں کو ایسا رکھے ہو کیا. ہاں, تو بہنوں یاد رکھنا یہ دین ہماری بھی حفاظت کرتا ہے. سمجھ میں, جب میں اور تم اس کا کام کریں گے, اللہ کے دین کا کام کریں گے, تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرتا ہے. اگر میں اس کام میں لگی ہوئی نہیں رہتی نا بہنوں تو میں بھی بولتی کہ چلو بھائی سب شادیاں ایسا کرے تو میں بھی ایسے ہی کروں گی, سب کرے تو میں بھی کروں گی. کہیں نہ کہیں وہ ڈر خوف نہیں رہتا, کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا, سب کر رہے میں بھی کروں گی. مگر جب یہ دین کا کام کرتے نا بہنوں ایک ڈر خوف رہتا ہے کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے میرا دین کا کام نہیں ہٹ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کام میں بہت عزت بھی ہے, یہ کام میں سکون بھی ہے, یہ کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے الحمد للہ. اوکے, تو ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے, اس کام سے جڑے رہنا ہے نا. اگر یہ اس کام سے جڑی ہوئی نہیں رہتی تو آج میں من چاہی زندگی جیتی, من مانی کرتی, ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج جو آیتیں آ رہی ہے آیت نمبر 62 سے بہنوں, جہاں بہت بہت اچھے اچھے نصیحتیں اور وارننگز آئیں گی آج, اور ہم غور و فکر سے یہاں بیٹھیں گے, عمل کی نیت سے بیٹھیں گے, توجہ سے سنیں گے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو گے. اب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو ہی خطاب کر رہا ہے. اٹ از ایز اف اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ اس, یعنی ہماری کیفیت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. اوکے, اللہ یہاں پہ ایکچولی یہودی, نصرانی اور پہلے کے لوگوں کی پہلے کے قوم کی بات ہے. مگر جب یہ آیتیں پڑھیں گے نا بہنوں ایسا لگے گا کہ نہیں یہ تو آج کی بات ہو رہی ہے, یہ پاسٹ کی بات ہی نہیں ہے. تو آج ہم ایسا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھو گے کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جلدی کرتے ہیں, وہ بہت جو ہے کوششیں کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, کس میں, گناہوں میں, گناہ کے کاموں میں وہ کیا کر رہے ہیں, جلدی کر رہے ہیں. اور کون سے کاموں میں؟ ظلم اور زیادتی میں بھی اور حرام کھانے میں بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, جلدی کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے نا بہنوں گناہ کے کام بھی کیسے پھیل رہے ہیں نا. ہمیشہ یاد رکھنا بہنوں گناہ کو کھینچتا ہے. ہاں,
हमेशा याद रखना, जैसे नेकी नेकी को खींचती है वैसे गुनाह गुनाह को खींच रहा है। आज गुनाह कितना आम हो चुका है बहनों कि आज हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। म्यूजिक एग्जाम्पल ले लो, इतना आम हो चुका है कि एक रेसिपी, एक खाने का पकवान का चैनल भी होता है, उसके पीछे भी गाने बज रहे हैं, हमको हमको जो है वो गुनाह ही नहीं लगता। अगर कोई कपड़ा बेचता भी है, बुरखे भी बेचते हैं बहनों, तो उसके पीछे भी म्यूजिक चल रही है और हमको लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है ना। पहले ऐसा था कि गुनाह जो थे ना वो बहुत कुछ लोग करते थे, बहुत कम लोग करते थे, और जो बहुत हाई फाई लोग होते थे या बहुत बहुत ना मॉडर्न लोग होते थे वो ये सब करते थे। पर आज ऐसा नहीं है बहनों, आज आम लोग भी इस गुनाह में मुब्तला है। जैसे आग लग गई है, तो आग जब लगती है बहनों वो एक जगह नहीं रहती, वो फैलती चले जा रही है। उसी तरह बहनों आज गुनाह ऐसा आम हो चुका है कि सोसाइटी में, कि आज हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, हमको बुरा ही नहीं लगता, हमको कुछ खराब ही नहीं लगता। और ये बहुत जल्दी फैल रहा है ना। जैसे कि फैशन देख लो बहनों, पहले गाँव में नहीं होता था, हम लोग बोलते थे कि हाई सोसाइटी हाई लोग करते हैं, पर आज गांव में भी फैशन हो रहा है। पहले बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत कम लोग करते थे, पैसे वाले लोग करते थे, आज गांव वगैरह में भी हो रहा है बहनों। लोग कर्ज लेके कर रहे, पर कर रहे, पैसे खाने को नहीं है, फिर भी एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर रहे बहनों, है ना। तो बहुत जल्दी कर रहे हैं गुनाह में, जुल्म में, ज्यादती में, हराम खाने में, रिश्वत ले लो, इंटरेस्ट ले लो, जुए का पैसा ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, यानी कोई भी ऐसी चीजें ले लो बहनों, वो आज क्या हो रहा है, बहुत ही लोग इसकी तरफ भाग रहे। आज लोग इंटरेस्ट को बुरा ही नहीं समझ रहे, सोच रहे कि नहीं भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ये सब है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बिजनेस कर रहे तो करना ही पड़ेगा। जुआ, आज जुआ इतना आम हो चुका है बहनों, मोबाइल्स में और टीवी में इसके एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को कि जुआ खेलो जुआ खेलो, बड़े बड़े एक्टर्स इसका ऐड कर रहे हैं बहन, और नीचे बोलते हैं कि रिस्क फैक्टर है, लत लग जाती है, अपने अपने इसमें खेलो करके वो एक वार्निंग दे देते लास्ट में, मगर बोलते हैं खेलो, है ना, करो। यानी सोचो बहनों आज क्या जमाना आ चुका है। हाँ, सोच के देखो बहनों, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि बहुत ही बुरा है जो ये अमल कर रहे हैं। देखो बहनों, अगर मैं यहाँ पर बैठकर अगर आप लोगों को बोलूंगी कि क्लासेस के बाद आप लोग 10 रकात नफल नमाज पढ़ लो, तो आप लोग सब करेंगे। मैं बोलूंगी रोजे रखो, आप लोग सब करेंगे। मैं बोलूंगी कुछ वजीफे पढ़ो, इसकी ये फजीलत है, आप लोग सब करेंगे। मगर जैसे मैं बोलूंगी कि आज एक गुनाह है, सब छोड़ेंगे ये गुनाह, तो आधी पब्लिक भाग जाएगी, है ना। आज ऐसे लोग हैं बहनों की मीठी मीठी बातें पसंद है, कि जन्नत की बातें करो, खुशखबरियां दो, वजीफे बताओ कि हाँ ये पढ़ने से जन्नत मिलेगी, ये पढ़ने से 20 लाख नेकियां मिलेगी, ऐसे ऐसे बातें बोलो। हम लोग आने को तैयार है, सब्सक्राइब करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, चैनल को देखेंगे, सब करेंगे। मगर जैसे ही ओके वे जैसे ही मैं कोई जहन्नम की बातें, कुछ भी ऐसे वईदों की बातें बोलूंगी, लोग क्या करेंगे, वहां से भाग जाते हैं। हम्म, है कि नहीं बहनों, ये जमाना चल रहा है आज। आज एक गुनाह छोड़ना भारी पड़ रहा है। हम्म, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि देखो ये लोगों को कैसे हो गए हैं, ये जल्दी करते हैं गुनाह में। तो मुझे और तुम्हें आज अल्लाह ताला क्या नसीहत दे रहा है बहनों, कि मुझे और तुम्हें जल्दी करना है नेकी के कामों में, और हमको किस चीज को छोड़ देना है, गुनाह को छोड़ देना है। हम्म, उसी तरह किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे। घरों में बहुत हो रहा है बहनों, बहू सास पे जुल्म कर रही है, सास बहू पे जुल्म कर रही है, ज्यादतियां हो रही है, घरों में हो रहा है बहनों। शौहर बीवी के साथ हो रहा है, बीवी शौहर के साथ हो रहा है। तो ज्यादती और जुल्म से बचना है। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे कि देखो पहले की कौम ये कर रही थी, तो हमको ये चीज से क्या करना है, बचना है, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना है। उसी तरह हराम नहीं खाना है बहनों। आज ऐसे ऐसे आउटलेट्स खुल गए बहनों, जो खाने इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं, बर्गर्स या जो भी है, हमारे बच्चों को भी लत लग गई है। हम देखें कि वो भी चीजें हराम है कि हलाल है ना। हर चीज, कोई भी हम लोग वेफर वगैरह फॉरेन का खरीदते हैं बहनों, तो उसमें भी देख ले कि कोई हराम चीज तो नहीं मिली है।
یہ سب چیزوں کو ہم نظر انداز نہ کریں بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ وارننگ دے رہا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ سب دیکھ کر بھی کیوں جو ہے ان کو روکتے نہیں ہیں، جو علماء ہے، جو اسکالرز ہے، جو صوفی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی ایسے برے باتوں سے ان کو کیوں نہیں روک رہے تھے. جب جب سوسائٹی میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں، اخلاق لوگوں کے برے ہو رہے ہیں، زندگی میں جو ہے گناہ ایک حصہ ہو گیا ہے بہنوں. ٹی وی میں سیریلز دیکھنا، پکچرز دیکھنا آج ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گیا ہے. اس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج وہ اتنا عام ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر میں کسی کو پکچر دیکھتے ہوئے دیکھتی بھی ہوں تو مجھے لگتا نہیں ہے وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہاں اٹس ویری نارمل یار، اٹس اوکے یار، ہے نا. آج اتنا نارملائز ہو چکا ہے بہنوں. اگر شادیوں میں ایک بہن حجاب میں آتی ہے، پوری سر سے لے کے پیر تک ڈھکی ہوئی رہتی ہے، تو ہم کو وہ عجیب دکھتا ہے، حالانکہ وہی صحیح ہے، وہی حق ہے. مگر آج شادیوں میں اتنا بے حیائی اور بے پردگی عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی پردے والی آ جاتی تو ہم کو وہ عجیب دکھتا ہے نا. آج یہ ماحول ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان کے بڑوں کو کیا ہو گیا، جب ان کے اوپر بڑے تھے، علماء تھے، صوفیاء تھے، تو ان کو ایسے گناہوں سے کیوں نہیں روک رہے تھے، ایسے گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں روک رہے تھے، ان کے حرام کھانے کو کیوں نہیں روک رہے تھے. کتنا برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں اٹس ناٹ گڈ. دیکھو بہنوں، بیماری اگر پھیل رہی ہے، ابھی آج ہی میں نے سنی کہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ وائرل سب جگہ پھیل رہا ہے نا. کرونا تھا، اب وائرل کچھ پھیل رہا ہے، سردی کھانسی سب کو ہو رہی ہے. ہاں، اگر یہ ٹائم پہ ڈاکٹرز اگر بولتے ہیں کہ بھائی میں تو کسی کو کچھ نہیں بولوں گا، میں تو علاج نہیں کروں گا، تو بیماری تو اور ہی پھیلے گی. ہاں، اگر ڈاکٹر ہی علاج نہیں کرے گا تو پھر پیشنٹ کا کیا ہوگا بہنوں. تو گناہ پھیل رہا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ علماؤں کی ہے. کہ علماء کو، ان کے بڑوں کو، جو شیخ ہے ہمارے، امام ہے ہمارے، مولوی ہے ہمارے، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرے. وہ نیکیوں کا حکم دے اور گناہوں سے روکے. اور آج کیا ہو گیا ہے بہنوں، آج دین کے نام پہ دکان کھلے ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی کوئی بھی وظیفہ بولو، کوئی بھی پرابلم پریشانی بولو، وہ لوگ ہمارا نام، ہماری ماں کا نام پوچھتے اور پتہ نہیں کیا کیا تو نمبرنگ کرتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. یہ آج کل چل رہا ہے بہنوں. آج کل یہ دکان چل رہی ہے بہنوں، بزنس بنا کے رکھے لوگوں نے. تو یاد رکھنا بہنوں، بیماری پھیلتی ہے تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا، ٹریٹمنٹ دینا. اسی طرح جب یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں تو بڑوں کو چاہیے، نیک لوگوں کو چاہیے کہ سوسائٹی کو درست کرے، گناہ کو گناہ سمجھے. پہلے کے علماء بھی گناہوں کو جب دیکھتے تھے بہنوں تو وہ گناہوں کو روکتے تھے. پر جب وہ دیکھتے تھے کہ سوسائٹی نہیں رک رہی ہے اور سوسائٹی میں عام ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، گناہ کو گناہ نہیں مانتے تھے اور گناہ کو سٹاپ نہیں کرتے تھے. اور ایک دن آتا تھا وہ علماء بھی وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے. اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہنوں، بڑے بڑے دیندار لوگ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ بگاڑ آ چکا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے بہنوں. اگر کوئی قوم میں، آج ایک قوم میں عذاب اترتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ ہر قوم میں ایک ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کیا کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو. اگر ایسی کوئی جماعت نہیں رہے گی نا بہنوں تو ہم دعا مانگیں گے اور دعا قبول نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسی امتوں پر کیا نازل کرے گا، ایسا عذاب اتارے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا ایک عذاب آیا تھا نا کرونا کی شکل میں بہنوں، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ تڑپ رہے تھے. ایک ایسا وائرس جو آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا بہن، ایسا وائرس جو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، مائکروسکوپ لگانا پڑتا تھا، جو کیوں پھیل رہا ہے، کس کو لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. علاج ہی نہیں تھا اس کا. لوگ تو ڈولو کھا رہے تھے، ڈولو 650 کھا رہے تھے، اس کا کوئی علاج تھا نہیں تھا، ہے نا. آکسیجن کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے بہن. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ اگر سوسائٹی میں گناہ عام ہو جائے گا
اور اگر کوئی جماعت کھڑے ہو کے یہ کام نہیں کرے گی تو ایسی جماعت پر، ایسے پورے قوم پر کیا اترے گا؟ اللہ کا عذاب اترے گا۔ اگر کوئی قوم چاہتی ہے نا کہ وہ خیر پر رہے، ہاں وہ عافیت کے ساتھ رہے، اس پر کوئی عذاب نہ اترے، تو اس کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ اس کو یہ کرنا ہے اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ دیکھو بہنوں، سمپل بات بتاتی ہوں، ایگزامپل سے بتاتی ہوں بہنوں۔ ایک دکان والا ہے، ایک دکان والا ہے بہنوں، جو اپنے پروڈکٹس کو بیچتا ہے۔ اب وہاں پر سمجھ جاؤ کوئی پڑوسی کا بچہ یا کوئی بھی باہر کا بچہ آ کے روزانہ چاکلیٹ لیتا ہے، وہ نہیں روکتا اس کو، ہے نا، وہ نہیں روکتا۔ مگر وہی اگر اس کا خود کا بچہ اس کو چاکلیٹ مانگے گا تو وہ روکے گا اس کو کہ نہیں بیٹا، چاکلیٹ روز نہیں کھانے کا، چاکلیٹ خراب ہے، تو موٹا ہو جائے گا، تیرے دانت خراب ہو جائیں گے، دیکھو فیوچر میں تیرے لیے خراب ہے۔ اپنا بچہ اپنے کو پیارا، ہے نا، دوسروں کا بچہ روز خرید رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کو اپنا سمجھ کے چلے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب پتا ہے چیز بری ہے وہ سب کے لیے بولے، وہ اپنا دوسرا پرایا وہ سب نہ دیکھے بہنوں۔ ہم لوگ یہی کرتے، اپنوں کو تو بولتے ہیں پر پرایوں کو نہیں بولتے۔ ایسا نہیں کرنا ہے بہنوں، ہر ایک کو ہم روکے، ہر ایک کو ہم چاہتے نا کہ جنت جائے، تو ہم ہر ایک کا بھلا سوچے، ہم ہر ایک کو فائدہ پہنچائے بہنوں۔ اگر یہاں پر میں میٹھی میٹھی باتیں ہی کرتے رہوں یہ کلاس میں، ہاں میں اگر میٹھی میٹھی باتیں ہی کرتے رہوں تو زیادہ میٹھا بھی خراب ہے بہنوں، یاد رکھنا، شوگر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہنوں مجھے یہاں پہ سوسائٹی میں کیا برائی چل رہی ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ہائی لائٹ کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے نہ صرف نیکیوں کا حکم کرنا ہے بلکہ مجھے برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ میں میرے بچے کو بہت چاہتی ہوں، ہے نا، اگر میں میرے بچے کو رات دن آئی لو یو بیٹا، اپنا کیئر کرو بیٹا، یہ بیٹا وہ بیٹا، تو میرا بیٹا کیا کرے گا؟ میرے سر پہ بیٹھ جائے گا، ہے نا، منمانی کرے گا، ہے نا، اسکول نہیں جائے گا، ہوم ورک نہیں کرے گا، سوتا پڑا رہے گا، ہے نا۔ بچہ دیکھے گا کہ ماں کچھ بولتی نہیں ہے، اکھا ٹائم پیاری کرتی رہتی ہے، تو بچہ بھی کیا کرتا ہے؟ ماں کا فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اسی طرح بہنوں ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ پیار محبت کرو، مگر ساتھ میں ہم کو سختی بھی تھوڑی بتانی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ، ڈر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ بچے ہمارے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم کے ساتھ بھی ہم کیا کرے؟ درمیانی روی چلے، ہے نا، اچھائی کا حکم بھی کرے اور برائی سے روکے بھی۔ ایک قوم تھی بہنوں جس پر کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ عذاب لاؤ، تو فرشتہ آ کے کہا کہ یا اللہ، وہاں پہ ایک بوڑھا انسان ایسا ہے جو تیری ہمیشہ عبادت کرتا ہے، دن رات تیری عبادت کرتا ہے اللہ، تو اللہ نے کہا وہیں سے شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنی عبادت میں لگا تھا، اس کو دوسروں کے گناہ نہیں دکھتے تھے، دوسرے کے گناہ کو کبھی روکتا نہیں تھا، دوسرے کے گناہوں کو دیکھ کے اس کا چہرہ لال نہیں ہوتا تھا، وہ صرف اپنی عبادت میں تھا، وہ صرف اپنے میں تھا۔ وہیں سے شروع کرو اور پورے قوم کو عذاب دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف اپنا اپنا عبادت نہیں آنا ہے بہنوں، دوسروں کا بھی ہم سوچے۔ ہم تو جنت جانے کا سب کر رہے ہیں، ہمارے آس پاس کا کیا، ہمارے گھر والوں کا کیا، ہماری فیملی کا کیا، ہماری سہیلیوں کا کیا، ہمارے پڑوس کا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کے اوپر، دیکھو بہنوں پہلے کے قوم کیوں ہلاک اور برباد ہوئے، کیوں اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر؟ یہ بھی ون آف دا ریزن ہے کہ جب وہ گناہ دیکھتے تھے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کسی کو نہیں روکتے تھے۔ آج ہم بھی یہی لائن پر چل رہے بہنوں، تو ہم بھی کیا کرے؟ خود تو دین پر چلے اور دوسروں کو بھی دین کی تلقین کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اور آج کیا ہو رہا ہے نا، آج ہم لوگ کیا دوسروں کو روکیں گے، ہم تو خود ہی دین نہیں جانتے، ہاں کریکٹ ہے نا؟ تو پہلا کام مجھے کیا کرنا ہے کہ میں پہلے سیکھوں، اور سیکھتے سیکھتے عمل کرتے کرتے دوسروں تک بھی پھیلاؤں، دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ خود کی عبادت دیکھو بہنوں، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری فیملی ایمان پر تھی، عمل صالح کر رہی تھی، صحابہ بھی ایمان لا لیے تھے، عمل صالح کر رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی قربانی دینے کی، اپنے گھر چھوڑنے کی، بھوکے پیاسے، ہاں اپنے آپ کی نہیں فکر کر کے ان کو کیا ضرورت تھی؟ ایک ایک حدیث پہنچاتے تھے، ایک ایک قرآن کی آیت کو پھیلاتے تھے، ہاں وہ کس کا بھلا کر رہے تھے؟ ان کی فیملی تو سب دین پر تھی، ہاں وہ کیوں کر رہے تھے بہنوں؟
وہ ہمارے لیے کر رہے تھے. ہم تک یہ فائدہ پہنچے, ہم تک, ہمارے نسلوں تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے بہنوں. تو انشاءاللہ ہم کو یہ فکر کرنا ہے, ہم کو یہ کوششیں کرنا ہے, محنتیں کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے بہنوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی ڈانٹی دے کے سمجھا رہے تھے کہ جب ایسی برائی عام ہو گئی تھی, ایسے گناہ لوگ کر رہے تھے, گناہ کی باتیں کر رہے, گناہ کی طرف بھاگ رہے, کوششیں کر رہے, حرام کھا رہے, تو کیوں ان کے جو نیک لوگ تھے وہ ان کو کیوں نہیں روکے. کتنا برا تھا نا وہ جو بھی کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ ڈانٹی کس تک آ رہی ہے بہنوں, ہم کو بھی آ رہی ہے. علماؤں کا کام ہے خاموش نہیں رہنا ہے نا. اسی طرح ہم بھی, جب ہم کو بھی علم مل گیا ہے بہنوں, تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. ہم جو ہے نا ڈانٹی مار کے یا تانے مار کے نہیں کہنا ہے, پیار محبت سے ہم کو یہ کام کرنا ہے. دعوت کا کام جو ہے نا بہنوں, یہ نرمی سے, پیار محبت سے ہوتی ہے بہنوں. اگر میں سختی کروں گی, دیکھو میں نا, میرے محلے میں ہی 2 ڈاکٹرز تھے. جب میرا بچہ چھوٹا تھا نا, تو بہت بیمار ہوتا تھا وہ, تو ڈاکٹرز تھے ماشاءاللہ یہاں پہ, ہے نا, پیڈیاٹریشین بولتے اس کو. تو ایک ڈاکٹر تھا, وہ اتنا مسکراتا تھا, اتنا اچھے سے بات کرتا تھا بہنوں. اور ایک ڈاکٹر بہت کھڑوس تھا, یعنی جب بھی جاؤ نا وہ اتنا عجیب طریقے سے بات کرتا تھا, مطلب ڈانٹیاں دیکھ کے ہی بات کرتا تھا بہن. حالانکہ دونوں ڈاکٹر بہت اچھے تھے بہنوں, دونوں ڈاکٹر بہت اچھے تھے. مگر میرے ہسبینڈ پوچھیں گے نا کہاں جانا, میں بولوں گی وہاں چلو وہ ڈاکٹر کے پاس جو مسکراتا ہے, وہ اچھے سے بات کرتا ہے, وہ اتنا اچھا بولتا ہے, وہ کبھی ڈانٹتا نہیں ہے یہ. اور پتا ہے بہنوں, انفارچونیٹلی بات کیا تھی, یعنی کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جو مسکراتا تھا ڈاکٹر, جو بہت اچھے سے بات کرتا تھا, وہ ہندو تھا. اور یہ جو ڈانٹیاں مارتا تھا اور اتنا برائی سے باتیں کرتا تھا, یہ مسلمان تھا. بہت عجیب بات ہے, مگر بتا رہی ہوں, یہ مطلب مجھے ابھی تک یاد ہے بہنوں. تب میرا ذہن بھی اتنا نہیں بنا ہوا تھا قرآن کی طرف, پر مجھے یاد ہے, میں بولوں گی کہ نہیں 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 نہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ بھائی. وہ جب جاتے ڈانٹتا رہتا ہے, وہ کبھی بھی کیا بولتا ہے, تمہارا فالٹ ہے, تم بچے کو دیکھتے نہیں ہو, تم بچوں کو یہ دیے وہ دیے. وہ کبھی بھی ہم کو ہی جو ہے چلاتا رہتا ہے. میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی, مجھے وہاں لے کے جاؤ, وہ جو بہت اچھے سے بات کرتا ہے, وہ نصیحت کرتا ہے, وہ ایڈوائس کرتا ہے. ہاں غلطی ہو گئی, پر کیا کرنا آگے وہ بتاتا ہے. تو اسی طرح بہنوں, جو یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی کیسے کرنا ہے, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سختی دکھاتے تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ ان کے ساتھ نرمی کرو, آپ ان کو معاف کرو, درگزر کرو, ان کو اپنے مشورے میں لو, ان کو ساتھ لے کے چلو. اور غلطیاں ہوئی تھی صحابہ سے بھی, ہے نا, جو لڑائی تھی احد کی لڑائی, تب نافرمانی کر دیے تھے, اس کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی. ہمارے نبی کو کتنا تکلیف, کتنے دکھ درد ملے تھے اس کے وجہ سے. مگر اگر نبی اس وقت ڈانٹتے, چلاتے, تانے مارتے, باتیں سناتے کہ دیکھو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کیا ہو گیا, میرے کو یہاں لگا, مجھے وہاں لگا. کتنے صحابہ, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے بہنوں. کتنا اچھا وقت تھا کہ ڈانٹتے بولتے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار محبت سے کام لیا. اور وہی وہ ریزن تھا کہ صحابہ ان کو چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ ان کے ساتھ رہے, ہے نا. تو وہی رویہ ہمارے اندر بھی ہو. دیکھو بہنوں, علم کے بہت سارے کلاسز مل جائیں گے, ہر جگہ علم مل جائے گا, ہر جگہ نالج مل جائے گا, بہت ساری چیزیں مل جائے گی, مگر پیار محبت اور ٹیک کیئر کرنا یہ سب جگہ نہیں ملتا. لوگ کیوں آتے پتہ ہے, جب جہاں وہ پیار محبت دیکھتے نا, وہاں وہ آتے ہیں. تو ٹیچرز اور ہم جیسے دائیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی نرمی سے کام لیں, کبھی بھی پیار محبت سے کام لیں, کبھی کسی کو ناامید مت کرنا, کبھی کسی کو مایوس مت کرنا کہ یار تو نے اتنے گناہ کی, چل ابھی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا, نہیں تو ہمیشہ بولتی پر تو یہ گناہ کرتی رہتی ہے, چل ابھی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں بہنوں, بہت پیار محبت نرمی, اس کو لے کے چلو. سب کو یاد کرو, کیا ہوا, کلاسز کیوں نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے, کیا ہو گیا, ہے نا, آؤ, تم کو مس کر رہے, تم آؤ, دین سیکھو, تم آؤ. سب کو پیار محبت سے ہم کیا کریں, لے کر چلے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. سب کو یہاں تک سب باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سب بہنوں کا. اوکے, الحمدللہ. تو اتنا سمجھا یہاں جس تک کو نہیں سمجھ میں آئے گا.
हाजा मिन फजली रब्बी, बस ये हमारे रब का फजल और करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों तक बात जा रही है, समझ में आ रहा है। उसी तरह बहनों हमारे घर के लोगों को भी हम प्यार मोहब्बत से लेके चले। घर में बहुत गुनाह हो रहा है, बहुत गुस्सा आता है, कितने लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, कितने लोग टीवियों में बैठे हैं, गीबतों में बैठे हैं ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब ये हकीकत पता चलता है तो जान जलती है ऐसा कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आओ दिन की तरफ, है ना। मगर हम लोग उनको स्कोल्ड नहीं कर सकते, उनको चिल्ला नहीं सकते, धमका नहीं सकते, है ना। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ इनको लेके चलना है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जैसे नबी थे, जैसे सहाबा थे, है ना, उसी तरह हमको भी लेके चलना है, कभी इन पर गुस्सा नहीं करना है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी बहनों, जो बच्चों को हम इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वो बच्चे हमको पलट कर बहनों आज और बुढ़ापे में भी मोहब्बत और इज्जत देंगे। जो बच्चों के साथ हम बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, वो बच्चे जाके दूसरों के साथ वही ट्रीटमेंट करते हैं बहनों, और वो लोग बुढ़ापे में ऐसे माँ बाप को नहीं देखते हैं। ओके, तो ये बात को हम समझ के चले। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ बहनों। आयत नंबर 62 और 63 हो चुका, 64 पर आ जाते हैं बहनों। अब ये जो आयत आ रही है नाउज़बिल्लाह, बहुत ही बुरी, मतलब बहुत ही बुरी बात जो है, जो यहूदी लोग हमारे अल्लाह के बारे में बोलते थे उसके बारे में आ रहा है। ये आयत को बोलते हुए भी नाउज़बिल्लाह होता नहीं है, जुबान साथ नहीं देती बहनों। मगर कैसे ये लोगों ने ऐसी बात कही, कैसे ये लोग जो है अल्लाह के बारे में ऐसे बुरे सोच रख सकते हैं। पहले तो ये लोग ने हमारे दीन का मजाक उड़ाया, अजान का मजाक उड़ाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नहीं कबूल किए, है ना। और उसके बाद बहनों दीन का मजाक उड़ाते उड़ाते एक वक्त आया बहनों कि ये लोगों ने अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। यहूदी और यहूदी के जो उलमा थे, इनके अंदर से अल्लाह का डर खौफ हट गया, और एक वक्त आया कि इन्होंने जो है अल्लाह के बारे में भी बुरे कलाम किए। जो आप अब आयत आएगी, आयत नंबर 64 में, और अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत को, हाँ, इस बात को बहनों, इस बात को आयत की शक्ल में कुरान में महफूज कर दिया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो नहीं लाता, पर अल्लाह तबारक ताला ने सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब में इस जुमले को आयत की शक्ल में रख दिया। ता कयामत तक ये आयत कुरान में रहेगी, और ये आयत हर उस यहूद को शर्मिंदगी हासिल करेगा। यानी कभी भी यहूद लोग, कोई भी कहीं भी, जब भी उस आयत के पास, उसकी इस आयत को वो पढ़ेगा या सुनेगा, हाँ, नहीं जानेगा, तो वो क्या महसूस करेगा, शर्मिंदगी महसूस करेगा कि वो लोगों ने अल्लाह के बारे में क्या बुरे कलाम किए। क्योंकि हमारे अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या है, बेनियाज है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो बेपरवाह है बहनों। और ये जो यहूदी लोग थे, ये खुद ही कंजूस लोग थे, बहुत ही बखील लोग थे। इनको माल की इतनी मोहब्बत थी बहनों, और जब इनको कहा गया कि कर्जे हसना दो, तो इन्होंने ऐसे ऐसे बुरे कलाम किए बहनों, जो हम इस आयत में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ है वो आयत, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके। और कहा यहूदियों ने, नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला, और कहा यहूदियों ने कि अल्लाह के हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। अल्लाह के हाथ क्या है, इट इज टाइड, इट इज फेटर्ड। अल्लाह के हाथ नाउज़बिल्ला क्या है, बंधे हुए हैं। इसके दो मतलब हम ले सकते हैं। एक तो बहनों यही है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो पैसे देने के लिए कह रहा है, कर्जे हथना देने के लिए कह रहा है। और ये लोग जो है वो पलट के जवाब कह रहे हैं कि क्यों अल्लाह ताला जो है वो मांग रहा है पैसे हमसे, क्या हो गया। ये लोग कह रहे हैं क्या हो गया, अल्लाह के खजाने जो है वो कम हो गए क्या, खत्म हो गए क्या, नाउज़बिल्ला। और ये क्या हुआ, अल्लाह के हाथ क्या हुआ, बंधे गए क्या, नाउज़बिल्ला। ये सब ये बातें ये लोग करने लगे। और एक बात भी है बहनों कि ये लोग अल्लाह की रहमत से भी क्या है, दूर है। अल्लाह की लानत है इन पर, अल्लाह का गजब है इन पर, अल्लाह इनसे नफरत करता है, इनकी ऐसी हरकतों से और ऐसी बातों से। और हमको भी इससे सबक सीखना है कि अल्लाह ना करे हम भी कभी भी ऐसे कलाम हमारी जुबान से ना ले। और अगर हमारे बच्चे भी है बहनों, तो हम उनको भी
सिखाए, है ना, कैसे अल्लाह के तरफ जो है कभी बेअदबी के अल्फाज नहीं कहना है। और अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहा है कि दरअसल तो इनके हाथ जो है वो क्या है, बंधे हुए हैं, यानी इनके हाथ जो है वो क्या है, बंधे हैं, टाइड है। ओके, और इनकी ऐसी बातों पर अल्लाह ने इन पर क्या किया है, इन पर लानत कर दी है इनके ऐसे बोलने पर। और अल्लाह के हाथ तो कैसे हैं, बल्कि अल्लाह के हाथ तो कैसे हैं, वो फैले हुए हैं। जब से दुनिया बनी हुई है बहनों, जब से दुनिया कायनात बनी हुई है, अल्लाह तबारक ताला मुसलसल कंटिन्यूस खर्च कर रहा है, और आज तक उसके खजाने में कोई कमी नहीं हुई है। अल्लाह ताला दोनों हाथों से सिर्फ दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है बहनों। आज तक देखो ना, कभी हमने देखा या सुना कि अल्लाह के खजानों में कुछ कमी हो गई, कुछ स्टॉप हो गया? हाँ, देखो दुनिया के जो कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है, वहां पे कमी पेशी होती है, वहां पे काम स्टॉप होता है, पर अल्लाह के खजाने बेशुमार है बहनों। और इनका ऐसा बोलना, इससे क्या मालूम होता है कि इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है बहनों। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हम कभी उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इनके दिलों में ना सिर्फ मोहब्बत मगर अल्लाह का खौफ भी नहीं है। और यही रीजन है कि इन पर इनके ऐसे कॉल पर अल्लाह की क्या है, लानत है। और अल्लाह ताला खर्च करता है जैसे वो चाहता है ना, अल्लाह की मर्जी, जैसे वो चाहता है वो खर्च करता है। ये लोग कंजूस लोग थे बहनों, ये जो यहूदी थे, जब ये लोग आ गए थे ना मदीना में बहनों, तो इस्लाम आने से पहले ये लोग इतने बुरे खसलत के थे। ये लोग क्या करते थे, औस और खसरज, जो एक ही फैमिली, मतलब दो फैमिली के लोग थे बहनों, मतलब दो भाई जैसे बोल सकते हैं, एक ही फैमिली के लोग थे। औस और खजरज, दो कबीले वाले अरब मुसलमान, उनके बीच में ये लोग लड़ाइयां करते थे। और वो लोग क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। ये लोग क्या करते थे बहनों, वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, और उनको वो लोग सप्लाई करते थे। ये काम वो लोग तब से नहीं, आज भी यही काम करते। पहले जंग करवाते हैं और फिर जंग की मदद भी ये लोग ही करते हैं बहन, ये आज भी हो रहा है। आज भी पूरा ये लोग ने पहले क्या करे, जो जो हथियार चाहिए थे औस और खजरज को, वो लोग सप्लाई करते थे पैसे ले लेके। और फिर एक वक्त आया कि औस और खजरज के पास पैसे ही नहीं, क्योंकि जंग जो है वो सालों साल से चल रही है। तो ये लोगों ने क्या किया, बोला कि चलो हम लोग आपको इंटरेस्ट जो है, आपको सूद के साथ जो है हम आपको हथियार देंगे। तो उस पर भी वो लोग राजी हो गए। और इतना ही नहीं, बैंकक्रप्ट हो गए बहनों, फिर भी ये लोग क्या करते थे, यहूदियों से जो है वो पैसे देते थे, लेते थे, और ये सब हराम कमाई, हराम काम में सब हो रहे थे बहन। और अल्लाह तबारक ताला जो है उसके बारे में यहाँ पर यही बता रहा है कि आज भी पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इनके पास ही है। आज भी जो यहूद है बहनों, ये लोग बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, पर इतने पावरफुल लोग हैं बहनों। ये लोग हमारे जैसे सुस्तड़ नहीं है बहनों, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही चुस्त लोग हैं। और ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत वेल डिसिप्लिन लोग हैं। हम लोग कैसे है ना, हम लोग तो खो गए, भटक गए, सो गए, हमारा तो छोड़ दो। मगर अगर ये लोग उस वक्त कौम, ये अगर ये यहूदी कौम ईमान लाती ना बहनों, तो आज पूरे पूरे वर्ल्ड में इस्लाम रहता। क्योंकि ये ऐसी कौम है बहनों, ये इतनी पावरफुल कौम है। ये कम है मगर इंटेलिजेंट, ऑर्गेनाइज्ड बहुत, यानी कि ये लोग सालों सालों का प्लानिंग करते हैं बहनों। हम लोग तो कैसा है ना, शादी है बोलेंगे तो 6 महीने पहले से ऐसी चीजों के पीछे हमारा पूरा वक्त लगा देते, पूरी एनर्जी लगा देते। ये वैसे नहीं है, ये वैसी चीजों को ये लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये लोग दुनिया के कोई भी, इनको किंग बनना है बहनों, समझ में आ रहा है? तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी जो है इनकी प्लानिंग होती है, समझ में आ रहा है? हम लोग गलत जगह पे गलत एनर्जी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, और ये लोग सही जगह पे सही एनर्जी, टाइम और पैसे लगाते हैं। तो ये हमारे में और इनमें फर्क है। एंड दैट इज द रीजन ये लोग आज जो है, इन लोग क्या कर रहे हैं, हम पर हुकूमत कर रहे हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम आज इनके पास है। और उसी तरह उस वक्त में भी पूरे मदीने की दौलत जो थी, ये इनके पास थी। ओके, और फिर एक वक्त आया कि इस्लाम आ गया।
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آ گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیڈر بن گئے اور ذرا حضرت کو ملا دیے. ہاں اس کے بعد لڑائیاں بن تو ویپنس کے کام ہتھیار ویسٹ ہو گئے. ہاں کہیں نہ کہیں ان کی جو پیسے جو آ رہے تھے یہاں سے وہاں سے انٹرسٹ سب بند ہو گیا. اور حضرت جو ہے وہ اتنے اچھے بردرہڈ بن گئے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے کم چیزوں پر وہ لوگ راضی ہو رہے ہیں، یعنی کنایت کر رہے ہیں، سیٹسفیکشن کنٹینٹمنٹ آ گیا زندگی میں. تو کہیں نہ کہیں یہودی جو ہے ان کی جو اکنامی جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگی اور پھر ان کے زبان پہ ایسے ایسے کلمات آنے لگے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا چارج شیٹ، ان کے کرائم وہ لوگ جو کرتے تھے وہ سب یہاں پہ بتا رہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے لوگ تھے، ایسے ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے ایسے کامیں کرتے تھے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارتا تھا، نازل کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کیا ہوتا تھا؟ یہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، اضافہ ہوتا تھا ان کو کس میں؟ سرکشی میں اور کفر میں. یعنی جب کسی کا کچھ پسند نہیں آتا نا بہنوں، تو اس کی کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے نا. اگر سمجھ جاؤ مجھے کسی سے نفرت ہے نا، تو اس کی ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح بہنوں ان لوگ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہی نہیں تھی. تو اللہ سے ریلیٹڈ جو بھی تھا، اللہ کا دین، اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن، وہ سب چیز سے ان کو کیا آ گئی؟ نفرت آ گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت اور شفا ہے، کریکٹ. مگر کیونکہ ان کے دل میں نفرت تھی، ان کو کس چیز میں اضافہ ہو رہا تھا بہنوں؟ گمراہی میں. ان کے لیے قرآن ایک بوجھ تھا. ان کو اور کیا کر رہا تھا؟ وہ اندھا کر رہا تھا، بہرا کر رہا تھا، گونگا کر رہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے اندر جو تھے وہ اور کیا بڑھ رہی تھی بہنوں؟ یہی اور سرکشی اور کفر جو ہے ان کے اندر بڑھ رہا تھا. ایک صاف برتن ہوگا بہنوں، اگر میں اس میں دودھ ڈالوں گی، کتنا بھی ڈالوں گی وہ دودھ ہی رہے گا، ہے نا. مگر اگر میرے برتن میں آلریڈی گندگی ہوگی، کچرا ہوگا، کیڑا رہے گا، تم کتنا بھی دودھ ڈالتے رہو وہ دودھ ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا. تو جب ان کے دل ناپاک تھے، تم کتنا بھی قرآن اس میں ڈالو، کچھ بھی ڈالو، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا. ان کو صرف اور صرف کیا ہو رہا تھا؟ نقصان ہی ہو رہا تھا. قرآن جو سب کے لیے ہدایت تھی، شفا تھی، ان کے لیے وہ کیا ہو رہا تھا؟ کس میں زیادتی ہو رہی تھی بہنوں؟ کفر میں اور سرکشی میں زیادتی ہو رہی تھی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان کیا ڈال دیا؟ عداوت کو، یعنی دشمنی کو اور نفرت کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درمیان جو ہے اللہ نے کیا کاسٹ کر دیا؟ اینیمیٹی اور ہیٹریڈ. وہ بھی کب تک؟ تا قیامت تک. سوچ کے دیکھو بہنوں، ان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، دشمنی رہے گا. آپس میں لوگ فرقوں میں رہیں گے، ان کے اندر دشمنی رہے گی، نفرت رہے گی. دیکھو بہنوں، یہودی اور نصرانی کے بیچ میں تا قیامت تک نفرت رہے گی. پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے. مگر جب اسلام کی بات آ جاتی ہے نا بہنوں، تو یہ لوگ ایک ہو جاتے اور یہ لوگ پھر سب نفرت اور سب دشمنی بھول جاتے، یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں آج بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ نفرت ہے، کوئی محبت نہیں ہے ان کے بیچ میں. اوکے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بہنوں آگے جو ہے؟ ایک سیکنڈ میں آیت ہاں چلے گئی. ایک سیکنڈ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب کبھی یہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کی، یعنی یہ جو جیوز تھے، یہودی لوگ تھے بہنوں، اسلام پھیل رہا تھا. اوکے، اسلام ماشاءاللہ بہت اچھا پھیل رہا تھا. ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ حق ہے اور اس کے لیے پھیل رہا ہے، یہ سچا ہے اس کے لیے پھیل رہا ہے. اور اس کو کیا کرنا تھا؟ یہودی اور نصرانیوں کو اس کے سامنے جھک جانا تھا، تسلیم کر لینا تھا، اس کو قبول کر لینا تھا. مگر ان کے اندر کیا تھا؟ حسرت اور جلن اور بغض اتنا زیادہ تھا بہنوں، اتنا زیادہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ بھڑکاتے تھے، جنگ کے لیے سازشیں کرتے تھے. یہ لوگ جو تھے لڑائی کی آگ
وہ کیا کرتے تھے بہنوں اور بھڑکاتے تھے. یعنی لوگوں کو بولتے تھے کہ آؤ تم لوگ آ کے جنگ لڑو, مدینے میں آؤ تم لوگ آ کے جنگ لڑو, ہم لوگ مدینے کے اندر سے تم کو کیا کریں گے, سپورٹ کریں گے. یہ وہ زمانے میں بھی تھا, یہ آج بھی کر رہے بہنوں. یہ آج بھی جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, ہمارے پیچھے جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگ جنگ لڑو, ہم لوگ آپ کو پیچھے سے کیا کریں گے, مال سے, ہتھیار سے, سب سپورٹ کریں گے. یہ آج بھی وہ لوگ کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کی اس آگ کو بجھا دے گا. الحمدللہ. اور وہ کوششیں کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں بہنوں, وہ لوگ اسٹرائیونگ کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. کیا فساد کرتے ہیں بہنوں, ایک تو شرک کو وہ لوگ عام کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے شرک سے, تو شرک کو ہی لائیں گے وہ لوگ, اور کفر کو. اور لوگ آج کیا ہو رہے ہیں, ایتھسٹ ہو رہے ہیں, ہے نا. اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, باطل جو دین ہے بہنوں, جو غلط دین ہے اس کی دعوت دیں گے, اور جو دین اسلام ہے اس سے وہ لوگ کیا کریں گے, لوگوں کو روکیں گے. تو یہ لوگ کس کی کوششیں کر رہے ہیں زمین میں, ایسے فساد کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. یہ پہلے بھی ایسے تھے, یہ آج بھی ایسے ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں بتا رہے بہنوں, ہم تک یہ آیت کیوں پہنچ رہی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بارے میں بتا رہے, تاکہ ہم الرٹ ہو جائے, تاکہ ہم جو ہے وہ ایک دم بولتے نا, ایک دم ہم لوگ الرٹ ہو جائے کہ دیکھو ہمارے دشمن ہم سے لڑوائیں گے, ہمارے اسلام کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارے نسلوں کے اندر قرآن نہیں ہے, سنت نہیں ہے, ہمارے نسلوں کے اندر انہی کے فیشن, انہی کے کلچر, انہی کے کھانوں کو, انہی کے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں, انہی کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں, ہے نا. تو آج یہ ان کا مقصد ہے, یہ ان کی جو چال بازی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب بتا رہا ہے بہن, کہ ان کی غلط نیتوں کو سمجھو, یہ یہی کام کر رہے, یہ فساد پھیلانے والے ہیں, اور ہم کو اس سے کیا ہونا ہے, آگاہ ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگیوں میں کوئی برکت نہیں رکھا ہے. آج پورے دنیا میں دیکھو بہنوں, ریسیشن کہاں نہیں ہو رہا ہے, آج برکتوں کی کمی ہو رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے اور بھی کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, اور اگر یہ اہل کتاب اگر ایمان لا لے. دیکھو بہنوں, اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا پسند کرتا ہے, اتنا مہربان ہے, ہی سو مرسیفل بہنوں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ قوم جو اللہ کے بارے میں برا بھلا بول رہی ہے, بے ادبی کر رہی ہے, برے باتیں کر رہی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ابھی بھی کیا کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ اچھا تم لوگ حد سے آگے بڑھ گئے, بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے, اوکے فائن, پر ابھی بھی تمہارے پاس کیا ہے, وقت ہے. اگر تم ضد اور حسد کو چھوڑ دیتے ہو, اگر تم پلٹ جاتے ہو, اگر تم اصلاح کر لیتے ہو, اگر تم نبی اور قرآن کو قبول کر لیتے ہو, تم سدھر جاتے ہو, تو آج بھی تمہارے پاس تمہارے لیے ایک امید ہے, ایک ہوپ ہے, کہ اللہ تم کو کیا کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور تم کو عیشوں والی جنت دے گا. کون کہتا ہے بہنوں, آج ماں بھی ایک حد تک بچوں کو بولتی ہے, ہاں, اور جب دیکھتی ہے بچے بہت بدتمیز ہو گئے, بہت برا بھلا کر رہے اور بول رہے کر رہے, ماں بھی کیا کرتی ہے, ان کو نکال دیتی گھر سے, ہے نا. پر یہاں پہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کتنا ہم کو چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر بے شک یہ اہل کتاب ایمان لا لے اور ڈر جائے, تقوی اختیار کر لے, اپنے آپ کو کفر سے, شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے بچا لے, ہے نا, پرہیزگار ہو جائے, ضرور ہم دور کر دیں گے, معاف کر دیں گے, مٹا دیں گے ان کو ان کے گناہوں سے. آج بھی یہ ہے بہنوں, آج بھی اگر میں اور تم ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا, اور ضرور وہ ہمیں داخل کرے گا
گا ایسے باغات میں جو کیسی ہوگی بہنوں، عیشوں والی، نعمتوں والی، ہمیشہ کی جو جنت ہے، جہاں پہ ہمارا دل جو چاہے گا وہ ہم کو ملے گا الحمدللہ۔ تو یاد رکھنا بہنوں، اگر یہ اہل کتاب آج بھی اگر قرآن کو قائم کرتی ہے، نبی کو مان لیتی ہے، تو ان کو تو جو ہے وہ دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے بہنوں۔ ہم کو تو سنگل ثواب ہے، پر ان کو ڈبل ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو بھی اور اپنے کتابوں کو بھی مانا، اور ہمارے نبی اور ہمارے قرآن کو بھی مانا، لے کر چلا، تو ان کو ڈبل ثواب ہے بہنوں۔ تو ہدایت کے لیے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ ہم بھی کیسے ہم کو بھی اگر یہ چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور جنت مل جائے، تو آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کیا کریں، ایمان لائے اور تقوی حاصل کرے۔ تو یہ خوشخبری ہے بہنوں، یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، کتنے امید جگا رہی ہے ہمارے اندر۔ برائیاں دور ہو جائے گی اور جنت کی بشارت، ہمارے نصیب بدلنے والی آیت ہے نا۔ تو ہم بھی کیا کریں، اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بے شک وہ قائم کرے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور ہم کھانے دیں گے، پروویژن دیں گے ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے۔ یعنی اگر بہنوں یہ جو آیت ہے بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں، کہ اگر جو انسان دین کی کتابوں کو قائم کرے، شریعت کی حفاظت کرے، شریعت کو اپنی زندگی پر لے کے چلے، یہ جو قرآن ہے نا بہنوں، اگر ہم قرآن کو قائم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم تمام کتابوں کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے تمام کتابوں کی، ہے نا۔ یعنی کہ اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے۔ تو اگر ہم قرآن کو قائم کرتے ہیں، دستور زندگی، اگر ہماری تمام زندگی، دستور زندگی قرآن پر آ جاتی ہے، حدیثوں پر آ جاتی ہے، شریعت پر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات، ایسی نعمتیں، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں دیں گے کہ ہم مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے اور ہم کو کیا ملے گا؟ سونا ملے گا۔ کیسے بہنوں، کیسے ملے گا؟ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں، جب ہماری زندگی میں کیا آ جائے گا، ہماری زندگی میں قرآن عمل میں آ جائے گا، سنت حدیث جب عمل میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، بارشیں اتریں گے۔ آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ آج کیوں بارش سے نہیں اترتے؟ آج برکتوں کے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ آج کیوں خشکی آ گئی ہے بہنوں؟ کیونکہ جیسے اعمال جا رہے ویسے فیصلے اتر رہے۔ پہلے عربوں میں اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے تیل کے کنویں کھول دیے، ہے نا۔ کیسے وہاں پہ مال، کیسی ریچسٹ کنٹری کیسے ہو گئی ہے؟ عرب، جتنے بھی عرب کنٹریز ہے جو ریگستان ہے، وہ کیسے ریچسٹ کنٹریز بن گئے بہنوں؟ جب انہوں نے دین کو قائم کیا، ہے نا۔ اور آج ان کا زوال بھی ہو رہا ہے، جیسے جیسے ان لوگ دین سے ہٹ رہے ویسے ویسے زوال بھی آ رہا ہے۔ ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ڈسکورز، اتنے سارے مسلمان تھے بہنوں جو ایسے ایسے ڈسکوریز کرے تھے، عروج پر، بلندیوں پر پہنچ گئے تھے۔ کیوں؟ جب انہوں نے قرآن کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے بہنوں، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہم ان قرآن کلاسز میں آ کے اس قرآن کو، نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو، سیرت کو، سب کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے بھی ایسے دروازے کھلیں گے رحمت کے، برکت کے، فضیلتوں کے، نعمتوں کے، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے بہن۔ آج ہم صحیح نہیں، اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے مطلب میں قرآن کو پورا اپنی زندگی میں نہیں لا رہی ہوں، آج میرے زندگی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے مطلب میں صحیح نہیں ہوں۔ قرآن تو حق ہے بہنوں، میں صحیح نہیں ہوں۔ جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے اتریں گے۔ ہر آیت کیا ہے بہنوں؟ میرے لیے ہر آیت کیا ہے؟ مجھے عمل کرنے کے لیے۔ اگر اندر کسی کو بخار ہے
تو وہ باہر سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی اس کو بخار ہے, دیکھو اثرات معلوم ہو رہے ہیں, اثر معلوم ہو رہا ہے. اگر سوچو بہنوں, ایک بہن بول رہی ہے کہ نہیں 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 میرے کو بخار ہے, اور ہم لوگ ٹچ کرتے بخار ہی نہیں, تو ہم لوگ کیا بولتے نہیں بھائی دیکھو بخار نہیں ہے, وہ بولتی ہے ہاں دیکھو نا اندر ہے اندر ہے, تو ہم لوگ بولتے بھائی اندر بخار ہے تو باہر سے معلوم ہو جاتا ہے, ظاہر ہوتے چینجز معلوم ہوتا ہے انسان میں, ہے نا. اسی طرح بہنوں اگر واقعی قرآن ہمارے اندر آ رہا ہے تو باہر چینجز دکھائی دیں گے, میری لائف سٹائل بدلے گی, میرے اخلاق بدلیں گے, میرے رویے بدلیں گے, میں پہلے جیسی وہی انسان نہیں رہوں گی, میرے عادتیں بدلیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا مجھے دین کی فکر, دین کا ٹینشن آ جائے گا بہنوں. یعنی جب قرآن واقعتاً میرے اندر آ رہا ہے تو میری زندگی بدلے گی, میری زندگی پہلے جیسے وہی گناہ والی نہیں رہے گی, شرک والی بدعت والی نہیں رہے گی, ویسے اخلاق ویسے طور طریقے نہیں رہیں گے, میرے اندر کیا آئے گا, بدلاؤ آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ نہ صرف مجھے بدلے گا بلکہ مجھے میرے, جب میں اس پر قائم ہو جاؤں گی, اس کو اپنی زندگی دستور زندگی پر لے کر چلوں گی قرآن اور حدیث کو, تو اللہ تبارک تعالی آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ. اوکے, مگر اس میں سے ایک امت کیا ہے, وہ مقصد ہے, وہ کیا ہے, درمیانہ روی ہے. وہ کیسی ہے, وہ درمیانہ روی ہے, یعنی کہ وہ زمین پر جو ہے وہ کیا کرتی ہے, ایک ایسی بھی قوم ہے جو لے کے چلتی ہے, مگر ان کے اکثریت جو ہے وہ بہت ہی برا وہ کیا کرتی ہے, عمل کرتی ہے. اکثریت جو ہے وہ نہیں عمل کرتی, بس تھوڑے سے ہے اس میں سے جو کہتے ہیں ماڈریٹ ہے, جو کیا کرتے ہیں قرآن اور سنت پر زندگی چلتے ہیں. نیکسٹ آیت پر آ جاتی ہوں کہ ابھی ہم کو کیا کرنا ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے. ایک تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, یعنی ہم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دو, اور اگر تم نہیں کرتے تو تم نے اپنا اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا. تو یہاں پہ مجھے اور تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ پہنچا دو, پھیلا دو. جیسے پوسٹ مین جو ہے وہ ڈلیور کرتا ہے, اس کو جو بھی پارسل دو, لیٹر دو, کچھ بھی دو, وہ ڈلیوری کرتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر گڈ نیوز ہے کہ بیڈ نیوز ہے, اس کے اندر پیسے ہے کہ چیک ہے, ہاں کیا ہے کیا نہیں, اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کا کام ہے پہنچانا, وہ پہنچاتا رہتا ہے. اسی طرح ہم کو بھی اللہ کے اس پیغام کو, اس قرآن کو پہنچانا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ارے میں صرف اچھی باتیں بولوں گی, برائی کی باتیں نہیں بولوں گی, لوگ میرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, مجھ سے نفرت کریں گے, غصے میں آ جائیں گے. نہیں, مجھے یہ سب نہیں دیکھنا ہے. مجھے کیا اللہ نے حکم دیا کہ بس تم پیغام کو پہنچاؤ, ہے نا, پہنچا دو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر کوئی پیغام ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرے, مجھ سے ناراض ہے, دشمنی کرے, بدلا لے, تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا, تم کو بچائے گا بھی, کس سے, لوگوں سے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناشکری قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتی. تم کو اللہ نے قرآن سے نوازا, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے, تو شکر گزار بندے بنو. مگر جب کوئی تم کو اچھی بات کہتا ہے, تم کو خراب لگتا ہے, تو یہ تو ناشکری پن ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ناشکروں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی, جیسے دیکھو بہنوں, یہ ناشکری اتنی خراب چیز ہے کہ اگر کوئی انسان کو وراثت بھی ملے گی نا بہنوں, تو اس میں برکت نہیں رہے گی. اگر ناشکری پن رہے گا نا, مطلب اس کو کتنا بھی پراپرٹی ملے, وہ ناشکری پن کرے گا نا, اس کو اس میں برکت بھی نہیں ملے گی. اگر کسی کے اندر ناشکری پن رہے گا نا, اس کو کتنا بھی وہ کلاسز چلے جائے, علم ملے گا, مگر کبھی اس کو جو ہے وہ توفیق نہیں ملے گی, عمل کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ جو ناشکری پن ہے یہ بہت ہی خراب چیز ہے, اور اس کو ہمارے اندر سے کیا کرنا ہے, نکال دینا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ اے اہل کتاب, تم کسی پر بھی نہیں ہو, تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو. تم کو ہے کہ تم بہت فخر کرتے ہو کہ ہم ایسے, ہم اللہ کے چہیتے, وی آر دا لوڈ ون,
ہاں، اور پھر تم کیا کرتے ہو، تم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. تو تم یاد رکھو تم کسی پر بھی نہیں ہو. میں یہاں قرآن کلاس آتی ہوں، میں سوچتی ہوں میں بہت اچھی ہوں، میں بہت یہ ہوں، میں بہت وہ ہوں. اس کے بعد میری لائف میں کہیں بھی قرآن نہیں. میرے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہے، وہاں پہ قرآن نہیں. میں کار خرید رہی ہوں، میں پراپرٹی خرید رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ یار میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اللہ کی نظروں میں تم کچھ نہیں ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میری زندگی میں قرآن اور حدیث نہیں ہے تو میرے بچے آسٹریلیا چلے جائے یا میں پوری دنیا کے اوپر کیوں نہ پاور لے لوں، اللہ کی نظروں میں یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ دین اسلام. کون قرآن اور حدیث پر ہے؟ یہ مین ضروری ہے بہنوں. اسی کی عزت، اسی کی مدد، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے نا. جو بھی قرآن اور حدیث کو لے کے چلے گا، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں آسمان اور زمین کے دروازے کھول دوں گا. اور اگر تمہاری زندگی میں قرآن اور حدیث نہیں ہے تو تم اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں ہو. یہاں تک کہ تم قائم کر لو تورات اور انجیل کو، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور اضافہ ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. یعنی جب بھی قرآن آتا رہے گا تو جو اکثریت ہے بہنوں، وہ صرف بڑھتے کس میں رہیں گے؟ سرکشی اور کفر میں. پاک چیزوں میں، پاک دل میں پاک کلام آئے گا. اگر وہ ہے ہی نہیں، وہ برتن صاف ہی نہیں ہے، تم کتنا بھی کچھ بھی ڈالو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ صرف کس میں بڑھتے رہیں گے؟ سرکشی میں اور کفر میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تم افسوس کرو ایسے کافروں قوم کے اوپر، ایسے قوم کے اوپر جو ہے تم پلیز جو ہے وہ غمگین نہ ہو. یعنی ہمارے نبی بہت غم لیتے تھے، بہت ان کو گریف ہوتا تھا، سیڈ ہوتے تھے. ان کو تو خوشی کب ہوتی تھی؟ اگر کوئی دین پر آ جائے، کوئی اسلام پر آ جائے، اسلام پر چلے، یہ بات ان کو خوشی کرتی تھی. اور جو بھی دین سے ہٹتا تھا، دین پر نہیں چلتا تھا، وہ اس کے لیے افسوس کرتے تھے، فکر کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ان کی قوم ان کو دشمن مان کے چل رہی ہے نا. یہ سب کا بھلا چاہ رہے، سب یہ چاہتے کہ سب دین پر آ جائے، اور ان کی قوم ان سے نفرت کر رہی ہے، غصہ کر رہی ہے، ان کے خلاف کامیں کر رہی ہے. تو کیا ایسے انسان کو افسوس نہیں ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. میں چاہتی ہوں میری فیملی سب جنت جائے، میں ان کو اچھی باتوں کا حکم، برائی سے روکوں گی تو یہ لوگ میرے خلاف ہی ہو جائیں گے، میرے بارے میں برا بھلا بولیں گے. اور پھر کیا ہوگا بہنوں؟ مجھے بھی ایسا ہی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بھی تسلی دے رہا ہے کہ ایسے کوئی بارے میں تم افسوس مت کرو. آگے کی ایک آیت ہے بہنوں، میں پلیز لے لیتی ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، سابینز ہے، نصارہ ہے. یہودی تو ہم جانتے ہیں جیوز. یہ جو سابینز ہے بہنوں، یہ کوئی دین پر نہیں ہوتے، یہ بے دین لوگ ہیں. کچھ کہتے ہیں ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ زبور کی پوجا کرتے ہیں. واللہ عالم. آج ان کا وجود کیونکہ نہیں ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے. اوکے، تو جو بھی ہے بہنوں، یہ جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، سابینز ہے، نصارہ ہے یعنی کرسچنز ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرتے ہیں، نہ کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا جو ہے وہ نجات کا جو ہے وہ جو بچنے کے لیے، نجات کے لیے اللہ نے سلوشن بھی بتا دیا کہ اگر تم کو بچنا ہے تو صرف دو ہی کام کر لو. کیا کر لو؟ ایمان لا لو اور عمل صالح کر لو، ہے نا. اگر یہ دو کام کرو گے تو تم کو، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے. اوکے، الحمدللہ. یہاں تک ہماری آیت تھی بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. اللہ سے دعا ہے جو بھی اچھے باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ سب اچھی باتوں پہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اور جو بھی غلطیاں تھی، کوتاہی تھی، یہ میری طرف سے تھی. میں اللہ سے اور آپ سے اس کی معافی چاہتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہر آیت پر چلنے والا بنا دے، ہر قرآن پر، آیت پر، اور ہر حدیث، سنت اور
سیرت پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. اوکے. اور اللہ سے بہت دعائیں ہیں بہنوں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق، ہمارے زندگی کے ہر فیصلے قرآن کے اوپر آ جائے بہنوں. ہم کتنا بھی دنیا کے لائن سے آگے بڑھ جائے، کتنی بھی کامیابی، کتنا بھی پاور طاقت کیوں نہ مل جائے، کتنا بھی بہنوں شادیاں اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نہ ہو، اگر کوئی میت بھی ہے وہ کچھ بھی اس کے مطابق نہ ہو، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے نا کہ ویسے لوگ کون ہیں جو قرآن اور سنت پر نہیں چلتے، اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ کافر ہے نا، ظالم ہے اور فاسق ہے. یہ تین لفظ ہمیشہ یاد رکھے بہنوں. کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے، اور اللہ کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی نازل کیا اللہ نے، جب تک ہم اس کو قائم نہیں کریں گے، اس کے اوپر زندگی نہیں لائیں گے، ہم لوگ یہی چیزوں میں شمار رہیں گے بہنوں. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، ہماری لائف سٹائل کو بدلے، ہمارے اخلاق ہے نا، ہمارے رویے، ہماری حرکتیں، ہم یہ سب کو بدلے، قرآن اور سنتوں پر آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہے، یا اللہ ہم کو ہماری زندگی کو اس پر لا لے، ہے نا، انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے، ہے نا. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ بار بار آ رہا ہے نا کہ وہ لوگ کس میں بڑھ رہے تھے؟ سرکشی میں اور ہیٹریڈ میں اور نفرت میں. کیونکہ بہنوں جب ہم لوگ، ایک انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے بہنوں، جب اتنا گناہ بڑھ جاتا ہے اور دین سے محبت کم ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگ جب ایسے لوگوں کو بولتے بھی نا کہ دیکھو ایسا مت کرو، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے، حدیث ہے، وہ لوگ دیکھنا چڑھتے، وہ لوگ کہ چپ رہو چپ رہو، جاؤ یہاں سے، ہم لوگ کو سننے کا نہیں ہے. چڑھتے وہ لوگ، ان لوگوں کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو قرآن اور سنت پر نہیں چلتے نا بہنوں، پھر وہ لوگ کس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ سرکشی میں اور نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے نا بہنوں، ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے. ہم لوگ کو کوئی بولے گا نا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ بھی چڑھتے تھے، ہے نا، بھاگتے تھے نیک لوگوں سے کہ کہاں وہ نیک لوگ کچھ بول ڈالتے کیا، ہے نا. تو ہم بھی کیا کریں گے بہنوں؟ یہ سب باتوں کو یاد رکھیں گے. اوکے. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.